الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں جمعہ کے دن مسجد کی سعادت سے ہمیں عطا کی ہے اور جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں. آج 14 نومبر ہے 2025 بمطابق آج جماعت الاولیٰ کی 22 جماعت الاولیٰ 1447 سنہ ہجری جماعت المبارک کا دن ہے. بڑی برکتوں والا دن ہے. اللہ کریم ہمیں جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر. ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام. ہے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام. کام تیرے ہو ہی جائیں گے ذرا دل سے تو پڑھ، کام تیرے ہو ہی جائیں گے ذرا دل سے تو پڑھ. ہے یہ مشکل میں وظیفہ، ہے یہ مشکل میں وظیفہ، الصلاۃ والسلام. اور اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام. ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ربی یا قریشی یا ہاشمی مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پیارے محترم صاحب بڑا پیارا موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا. حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کی یہ دعا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت ہے. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت کی موت ہے. واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. مروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں مروں. مجھے موت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں موت آئے. اچھا، یہاں پہ مرنے کی تمنا پتہ کیوں کرتے ہیں؟ مدینے میں مرنے کی تمنا اس لیے کرتے ہیں جنت میں جانا، وایا مدینہ جانا ہے. مدینے جانا ہے اور جنت میں جانا تو وایا مدینے جانا ہے. یہاں جائیں گے، یہاں سے پھر جنت میں انشاءاللہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارا قبری
وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی. اور فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو آج جنت کی باتیں انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس پائیں گے، آقا کا پڑوس پائیں گے انشاءاللہ. چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے پیارے خدا دے. انشاءاللہ مدینے میں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں بروز قیامت تمام لوگ پل صراط پر جمع ہو کر جہنم کے گرد کھڑے ہوں گے، جہنم کے گرد کھڑے ہوں گے، اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے. کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ عمدہ اونٹوں کی طرح، اور کچھ دوڑنے والے آدمی کی طرح. پل صراط سے گزرنے والا سب سے آخری آدمی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے برابر تنگ مقام سے گزرے گا. اس پر پھسلن ہوگی، وہ تلوار کی طرح تیز بھی ہوگا. فرشتے پل صراط کے دونوں کناروں پر آگ کی کنڈلیاں لیے موجود ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہوں گے. کچھ لوگ بچ کے گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. اور کچھ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اعلیٰ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. لڑیاں پا کے وجد کرتے گزریے. کیوں؟ کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ حضور نے صدا لگا رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھے. کچھ حضور علیہ السلام، یہ جو حضور علیہ السلام کی دعائیں ہوں گی، یہ ان کے ماننے والے، ان کے غلاموں کے لیے دعائیں ہوں گے. رب سلم امتی، رب سلم امتی. سبحان اللہ. سب سے آخری شخص پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہوگا، اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا. وہ جنت میں اپنے لیے نعمتوں کو نہ دیکھے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا اور عرض کرے گا اے اللہ تو مجھے یہیں بیٹھنے کی اجازت دے دے. جواب ملے گا اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تم کچھ اور تو نہیں سوال کرو گے. وہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم کوئی اور سوال نہیں کروں گا. چنانچہ اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی. پھر اسے جنت کی منزلیں دکھائی جائیں گی، جنت کی منزلیں دکھائی جائیں گی. وہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے. ارشاد ہوگا وہاں پہنچ کر دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے. عرض کرے گا اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم بالکل نہیں مانگو. اب اسے ان منزلوں تک پہنچا دیا جائے گا. وہاں پہنچ کر اسے جنت کی مزید بہاریں نظر آئیں گی. تو اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا اے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. تو اسے وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا. وہاں اسے جنت کی مزید نعمتیں نظر آئیں گی. لیکن اس بار وہ سوال نہیں کرے گا. اس سے کہا جائے گا اب تو سوال کیوں نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا اب تو سوال کیوں نہیں کرتا. عرض کرے گا بہت سوال کرتا ہوں، بہت سوال کر لیے، اب مجھے مزید سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد ہوگا ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ عطا کیا. دنیا کتنی بڑی ہے. فرمایا ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ 10 گنا، اللہ اکبر، 10 گنا سے زیادہ عطا کیا. اور یہ شخص جنت میں سب سے کم درجے والا ہوگا. اللہ اکبر، یہ ایک جنتی کی شان ہے. وہ سب سے کم درجے والا جس کو پوری دنیا کے برابر جنت عطا کی جائے گی. کتنی عالی شان ہے. اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے بندوں کو یہ جنت عطا فرمائے گا ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ 10 گنا عطا کیا. اور یہ شخص جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا. اللہ اکبر. بار بار پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرماتے تو اتنا مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑھی نظر آنے لگتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے محترم شاہد، جنت میں اللہ پاک کی ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی سوائے اس کے کہ جسے اللہ پاک نے دکھائی.
جیسا کہ نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی مبارک آنکھوں سے انہیں ملاحظہ فرمایا۔ بہرحال جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، ان کو زوال کوئی نہیں ہے، ان کی حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ روایات اور احادیث میں جنت کی نعمتوں کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھتے کتنی عالیشان جنت کا بیان ہے اس کے اندر، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ ایک شراب طہور، پاکیزہ شراب، دودھ کی، ایسا دودھ کسی نے بھی نہیں سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہم لے سکتے ہیں۔ سلسبیل، کوثر اور سلسبیل، یہ 2 بوندیں ہیں حضور علیہ السلام کی شان کی 2 بوندیں ہیں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر اور سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر اور سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم صاحب، حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو جنت عطا کی جائے گی، یاد رکھیں گے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ ایمان والے، گناہ گار بھی ہونا، اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے تھوڑی ہے، لیکن نیکوکاروں کے لیے بھی ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر تو نیکیاں بھی قبول تھوڑی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نکمہ ہے نا اس کو بھی تو سینے سے لگاتے ہیں نا آج۔ نیک تو گئے اپنے اعمال کے سبب، میرے ورگے کتنے جان گئے، انہوں بھی اللہ نے چھڑیا نہیں، ان کو بھی جنت کی نعمت اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ بلا حساب، پچھلے جمعے جو تھی وہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی کا تذکرہ تھا پچھلے جمعے، اور آج جو ہے جنت کے اندر داخل ہو گئے، پہلے بارش ہے نا، ہم جنت کے اندر۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جنتی کو جنت میں 72 بیویاں دی جائیں گی۔ کتنی بیویاں دی جائیں گی؟ 72 بیویاں۔ جنتی کو جنت میں 72 بیویاں دی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 539، حدیث نمبر 4337۔ بعض اوقات جاہل یا ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نا، ڈیڑھ ہوشیار جن کو کہتے ہیں، وہ نا مذہبی لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے اس طرح کا سوال کرتے ہیں، جنت میں مردوں کو 72 بیویاں ملیں گی تو وہاں پہ بیویوں کو یعنی کہ عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے؟ یہ مذاق اڑانا ہے۔ دنیا میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی عورت کے کتنے شوہر ہوں گے؟ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایسے نہیں تصور کر سکتا۔ تو یہ جائے گا کہ جنتی عورتیں جو ان کا مذاق بھی لگایا جائے، اور جنت کی عورتیں جو ہیں ان کی شان اللہ اکبر۔ وہ سنیں، جنتی عورت اگر دنیا کی طرف جھانکے تو ساری دنیا نور سے بھر جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، چاند اور سورج کی روشنی بھی جاتی رہے، ماند پڑ جائے۔ جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے بہتر ہے۔ جنتی عورت کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264، حدیث نمبر 6568۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، خلق جو ہے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چراغ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اگر جنت کی کوئی چیز ناخوں کے برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ ستارے ابھی بھی ہیں، ستارے ابھی بھی ہیں، لیکن سورج کی روشنی نے ان کو چھپا دیا ہے۔ دن میں تارے نظر آنا، ایک محاورہ بھی ہے نا، دن میں تارے نظر آنا، ہاں، سورج کی روشنی نے ان کو چھپا دیا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، توجہ رکھیں۔ جنت اللہ اکبر، اس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا، اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں یوں ہے، اگر تمام عالم جنت کے ایک درجے میں جمع ہوں تو یہ سب کے لیے وسیع ہے۔
کیا بات ہے، یہ سب کے لیے اللہ اکبر۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کتنی عالیشان ہے، کتنی عظیم الشان ہے، کتنی پیاری جگہ ہے۔ یہ ایمان والوں کو نصیب ہو، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کو نصیب ہو۔ اور خوش نصیب ایسے بھی ہیں بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بلا حساب داخل جنت عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کو یا اللہ بلا حساب و کتاب داخل جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے، ایک سرے سے گھوڑا سوار دوڑنا شروع کرے گا اور 70 سال تک دوڑتا رہے گا تب بھی دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے گا۔ جنت کے دروازے لاکھوں میل چوڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جنت میں جانے والوں کا رش اتنا ہوگا، کندھا ایک دوسرے سے کندھا چھین رہا ہوگا، یعنی کہ جیسے رش میں جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رش ہو تو زیادہ مکہ مدینہ اللہ دکھا دے، حج میں دکھا دے، سنا اس میں کاندھے سے کاندھا چھین رہا ہوتا ہے، دیکھا نہیں، اے اللہ دکھا دے، اے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے۔ وہ کہہ دو آمین، جڑے کنجوس ہو یار، تاڑیاں سے بھی دعا کرنا پیا ہوں یار، میں اپنے واسطے تھوڑی کرنا پیا، میں کہا یا اللہ مکہ مدینہ دکھا دے، یعنی تسی بھی شامل ہو، سارے کو آمین۔ ہاں یار دیکھو جن نے نہ مکہ ویکھیا نہ مدینہ ویکھیا ہے کوئی بندہ کسے کام دا، کہنے جن نے لاہور نہ ویکھیا جمیا ہی نہیں، میں کہنا جن نے مکہ مدینہ نے ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، اور ساری بہاریں تو مکہ مدینہ کی ہیں یار۔ اور وہ مکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ مکہ مدینہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ پاک جو ہے مکے کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے، مدینے کی بھی قسم ارشاد، اے معبود تم مکے میں رہو تو اس کی قسم، تم مدینے میں ہو تو اس کی قسم۔ اللہ کو مکہ بھی پیارا ہے تو مدینہ بھی پیارا ہے۔ ہاں جی، مکہ میں ایک نیکی کرے تو کتنی نیکیاں؟ 1 لاکھ نیکی۔ کتنی نیکیاں؟ اور یہاں پہ گناہ کا 1 لاکھ گناہ ہے، پکڑے یہاں پر 7 پکڑے، اور مدینے میں ایک نیکی کا اجر 50,000 اور گناہ نہ ایک ہی گناہ، اور گناہ ایک ہی۔ یہی تو سرکار علیہ السلام کی رحمت ہے، اور یہاں پر یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے اپنی امتیوں سے۔ اور وہاں پہ تو سرکار علیہ السلام کا روزہ اطہر کو جس نے دیکھ لیا، قبر منور کو جس نے دیکھ لیا، حضور علیہ السلام کو مزار انور کی جس نے زیارت کی، فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجب اللہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ہلکا انعام ہے، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہلکا انعام ہے۔ اس سے بڑے بڑے انعام تو بڑے، جو منگو دیتا جاؤ، خالی ہاتھ کوئی نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی۔ کوئی دیکھا آپ نے کوئی خالی آتا ہے وہاں سے؟ بولو جی، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اتنے منگے جو انہوں نے خالی شروع ہو دیں جہاں مہمان بن جائے، اور تہاڈے گھر کوئی مہمان آوے اس کی آپ آؤ بھگت کریں، کسر کوئی نہ چھوڑے یار، میرے سے جو کچھ ہو سکتا میں کروں یار اپنے مہمان کے لیے۔ اور چہیتا مہمان آ جائے پھر خبر لگ جائے نا وہ آ رہا ہے تو وہ واسطے پتہ کی کچھ اہتمام کرنے، تو سرکار علیہ السلام بے خبر ہے، اور جڑے جانتے ہیں انہوں نے نہیں پتا، سارا پتا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو، اچھا ذکر کریں جنت کا، ذکر کس کا کرنا ہے؟ اب بولو صحیح۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ ساڑھے کو رہے نہیں جنت مدینہ، جنت کا ذکر ہو اور مدینے کا نام نہ ہے۔
جنت تو محبوب علیہ السلام کی گلی کا نام ہے، اور جنت کس کا نام ہے؟ تسی صاحب کیوں نہیں دیتے پیادے کی غلط ہے؟ ناشتہ نہیں کرتے ہیں، تھکے ہو؟ اور جنت تو نام ہے محبوب علیہ السلام کی گلی کا۔ اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، ارے مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یہ محبوب علیہ السلام کی، یہ مدینے کی یہ شان ہے۔ مدینہ بھی مدینہ ہے کوئی اس کی نظیر نہ۔ اللہ اکبر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی، جھک گئی۔ آپ نے دیکھا آسمان جھکا ہوا ہے، ابھی کیا کہ نہیں؟ باہر نکل کے بھیج لینا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اور سن ہم پہ مدینہ ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس مدینہ ہے۔ جب سے یہ زمین نے تانا مارا نا آسمان کو، اس کی کمر ہی جھک گئی۔ کہتے ہیں یار اسی اینی جنینا اینی سٹا کھاتی ہے، ساڑی تے کمر ہی جھک گئی، ہماری کمر میں خم آ گیا ہے۔ یہ محاورہ ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی جنت، اللہ اکبر، جنت میں ہیرے جواہرات کے محلات ہیں جو اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا نظر آئے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹیں مشک کے گارے سے بنی ہوئی، اور ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے۔ جنت کے اندر کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی ہے، اور گارا مشک کا ہے۔ گھاس کی جگہ زعفران ہے، کنکریاں موتی کی، اور مٹی امبر کی ہے۔ سونگے تو امبر کی خوشبو ہے، ادھر والا امبر نہیں، مدینے کا امبر ہی کیا ہے، وہاں کی شان ہی کیا ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ ایک خیمہ، یہاں پہ خیمہ ہوتا ہے بظاہر چھوٹا ہمیں نظر آتا ہے، خیمہ جی ترپال کا خیمہ نظر آتا ہے ہمیں، نہ وہاں پہ تو خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنتی دریا اور نہریں، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب طہورا۔ پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والا بے قل ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے ہودہ بکتا ہے۔ وہ شراب ان سب سے پاکیزہ اور منزہ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا۔ میں رضوان جنت کو، یا رضوان جنت کون ہے بھی پتہ کسی کو؟ بولو صحیح آپ۔ رضوان جنت ہے جنت کے دروغہ کا نام۔ جنت کا جو دروغہ ہے نا اس کا نام ہے جنت، وہ رضوان۔ اور جہنم کے جو دروغہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مالک۔ اعلیٰ امیر علیہ سنت شیخ لکھتے ہیں میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا۔ کیا دوں گا بھی رضوان جنت کو؟ عطا کیجئے چند خار مدینہ، عطا کیجئے۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، ارے رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ مدینے کی یاد عاشق کو رلاتی ہے۔ اللہ بلا لے، محبوب کا در دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ مرو تو پہلے ایک باری ضرور بلا دے، ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا، آئیے ہوتے 2 گھڑی کا مہمان بنا دیں، انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ جنت میں ناپاکی نام کی کوئی چیز نہیں، نجاست کچھ نہیں، گندگی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جنت میں وہ چیزیں جس سے انسان کو گھن آتی ہے بالکل نہیں ہے۔ شاید کوئی سوچے کہ کھانا کیسے ہضم ہوگا، تو اس کی صورت اللہ پاک نے جنت میں یہ رکھی کہ ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی، اور بدن سے خوشبودار پسینہ نکلے گا جس سے سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔
اللہ اللہ. ہر وقت زبان سے تسبیح ہو، تکبیر بقصد بلا قصد مثل سانس کے، یعنی سانس کی طرح جاری ہوگی. وہاں پہ بھی بندہ ذکر کرے گا. جس طرح ہم دنیا میں کسی چیز کو پڑھتے پڑھتے تھک کے چپ ہو جاتے ہیں نا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بلا تکلف تسبیح اور تمہید زبان پہ جاری رہے گی. اللہ 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 جل جلالہ. وہاں پہ ذکر کرتا رہے گا بندہ، تسبیح پڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. ہر شخص جو جنتی ہوگا اس کے سرحانے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے. کتنی بات آئی. اور جانا بھی کہ نہیں جانا، دوڑ کے جاؤں گے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. جنت بروز محشر ہے نا، ایک شخص کو دیکھا کبھی یہاں سے بے تکلف پھر رہا ہے، کبھی یہاں سے بے تکلف پھر رہا ہے، اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور پوچھا یہ کون سا، یہ کیا تھا یہ بندہ جو بلا تکلف بروز محشر پھر رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ تھا جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی. کسی کو تکلیف نہ دے یار. جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے، بلا حساب داخل ہو جائے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اللہ جن کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، جنت میں بغیر حساب بھی داخل ہو گئے. ماں باپ کے فرما بردار جنت میں بے حساب داخل ہو گئے. کسی کو نہ تنگ کرنے والا جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، اللہ جنتی کھانے کے ہر نوالے میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے. کتنے قسم کے؟ 70 قسم کے ذائقے ہوں گے. جبکہ دنیاوی کھانوں میں اتنے ذائقے نہیں ہوتے، بلکہ چند کھانوں کو آپس میں ملانے سے ان کے ذائقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہاں پر اللہ اکبر، وہاں پہ تو جو آپ کو کھانے کی تمنا ہوگی تو ڈیکی آئے گا، جانا نہیں پائے گا. اور جمعہ کے دن جمعہ بازار بھی لگے گا وہاں پر. ہاں جمعہ بازار بھی ہوگا وہاں پر. اچھا جمعے کو پتا کیا ہو، خاص انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. جنتی کے لیے، مسلمان کے لیے، نمازی کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بروز محشر حضور علیہ السلام کا پڑوس ملے گا نمازی کو، نماز پڑھنے والوں کو. اور جنت میں حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جی اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا. وہاں پہ بھی محتاج ہوں گے جنتی علماء کرام کے. جی ہاں، یہاں پہ تو محتاج ہیں. ہم تو محتاجی سے ہم کہتے ہیں ہمیں تو کسی کی حاجت، میں سب کو بڑا پڑھا لکھا، میں علامہ فہمہ، میں نے کسی کی حاجت استغفر نہیں کرتے. میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد گرامی مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھے تھے اسکول میں، آپ نے ان کی خدمت میں بیٹھا ہوتا. میں کیا حضور تسی تے مفتی بن گئے، تانوں تے پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں. فرمایا میں بھی طالب علم ہوں. کیا فرمایا؟ ہاں، جو علم والا ہوتا ہے وہ عاجزی والا ہوتا ہے، یاد رکھیں. علم تکبر نہیں لے کر آتا ہے، علم عاجزی لے کر آتا ہے. تو پیارے محترم صاحب، جنت میں بھی علماء کرام کے محتاج ہوں گے. تو یہاں پر اپنے آپ کو علماء کرام کے ساتھ وابستہ رکھیں. مثلا کہ اعلیٰ حضرت کے علماء کرام کو جنہوں کی خدمت میں آنا جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے مسائل سیکھنا، ان سے دعائیں لینا، یہ وتیرہ بنا لیں. اپنی اولاد کو لے کے جایا کریں. آپ کی اولاد جب دیکھے گی نا آپ کو جاتے ہوئے ادب کرتے دیکھے گی، تو آپ کی اولاد بھی بات بن جائے گی. اللہ کریم ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے دور کر دے. روایت میں یہ بھی مضمون موجود ہے، جو جنت کا کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی عطا فرمائے، جنت عطا فرما دے. اور جو جہنم سے بچنے کی دعا کرے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرما دے گا. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. میں تو دعا کرتا ہوتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں مدفن عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی جو اذان ہوگی اس اذان کا جواب نہیں ہے. ہفتے والے دن ہاں ابھی جو اذان ہوگی، ابھی جو جنتی بس میں بول گیا تھا، اس کو کہتے ہیں سبقت اللسانی. سبقت لسانی، زبان گوتا کھا جائے. اچھا اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں. ہفتے والے دن مدنی مذاکرات تو ضرور دیکھا کریں، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اذان